دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ تو آئیے بناتے ہیں مزیدار سی چکن بریانی اور سنتے ہیں ایک دلچسپ کہانی جس کا عنوان ہے آخری دروازہ۔ شہر کے ایک پرانے حصے میں ایک گلی تھی جہاں رات کو اکثر اسٹریٹ لائٹس کام نہیں کرتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں اندھیرا صرف روشنی کی کمی سے نہیں ہوتا بلکہ یادوں سے ہوتا ہے۔ اسی گلی کے آخر میں ایک گھر تھا۔ نمبر پلیٹ پر صرف 17 لکھا تھا، نہ نام نہ بیل۔ لوگ گزرتے ہوئے اپنے قدم تیز کر لیتے تھے۔ ایان کو اس گھر کے بارے میں پہلی دفعہ تب پتہ چلا جب اسے اپنی نانی کی وہ پرانی ڈائری ملی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر کبھی میں واپس نہ آ سکوں تو گھر نمبر 17 کا آخری دروازہ ضرور کھولنا۔ ایان کو ہنسی آئی، پرانے لوگ، پرانی باتیں، مگر پھر اسے یاد آیا کہ نہ تو نانی کی کبھی کوئی ڈیڈ باڈی ملی نہ ہی کوئی اور خبر۔ صرف اتنا ہی کہا گیا تھا کہ وہ اچانک غائب ہو گئی ہیں۔ اس رات ایان نے فیصلہ کر لیا۔ گلی واقعی عجیب تھی، ہوا میں ٹھنڈک زیادہ تھی اور خاموشی ایسی جیسے آواز بھی بولنے سے ڈرتی ہو۔ گھر نمبر 17 بالکل ویسا ہی تھا جیسے لوگ کہتے تھے، پرانا، خاموش، اور جیسے اس میں کوئی زندگی سی ہو۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا انتظار کیا ہو۔ دیواروں پر تصویریں تھیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ان سب تصویروں میں چہرے گندلے تھے۔ صرف ایک تصویر صاف تھی، اس کی نانی کی، اور تصویر کے نیچے لکھا تھا، جو سچ دیکھ لیتے ہیں وہ واپس وہی انسان نہیں رہتے۔ ایان کا گلا سوکھ گیا تھا۔ گھر کے اندر ایک لمبا کوریڈور تھا اور اس کے آخر پر ایک لال رنگ کا دروازہ۔ ڈائری میں بھی لکھا تھا، آخری دروازہ۔ جیسے ہی ایان نے دروازہ کھولا، اسے کچھ سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہوا، اور پھر کچھ لمحوں بعد روشنی نظر آئی، اور وہ کسی اور جگہ تھا۔ یہ شہر جیسا تھا مگر الٹا۔ لوگ چل رہے تھے مگر ان کے سائے ان سے پہلے چل رہے تھے۔ گھڑیاں الٹی چل رہی تھیں اور لوگ بات کر رہے تھے مگر ان کے لب ہل نہیں رہے تھے۔ ایان گھبرا گیا۔ تب اسے آواز آئی، تم آ گئے ہو؟ وہ مڑا۔ اس کی نانی سامنے کھڑی تھی، بالکل زندہ، بالکل ویسے ہی جیسے یادوں میں تھی۔ ایان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا سب جھوٹ تھا؟ اس نے پوچھا۔ نانی مسکرائی مگر وہ مسکراہٹ بھری ہوئی نہیں تھی، وہ تھکی ہوئی تھی۔ یہ دنیا جھوٹ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو سچ برداشت کر لیتے ہیں۔ نانی نے بتایا کہ ہر شہر کے نیچے ایک اور شہر ہوتا ہے جہاں وہ لوگ چلے جاتے ہیں جو دنیا کے دھوکے، ظلم اور سچ کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں اور پھر نارمل زندگی جی نہیں پاتے۔ میں بھی یہی پھنس گئی تھی، نانی نے کہا، مگر اب تم آ گئے ہو تو فیصلہ تمہارا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ ایان نے پوچھا۔ یا تو تم واپس جا کر سب کچھ بھول جاؤ یا یہیں رہ کر ہر چیز کا اصل چہرہ دیکھ لو۔ ایان نے سوچا، اوپر والی دنیا میں وہ بھی روز جھوٹ دیکھتا ہے، لوگوں کے چہرے پہ ماسک، رشتے مطلب کے، اور چھپا ہوا سچ۔ اور یہاں سب کچھ کھلا تھا، ڈراؤنا مگر سچ۔ اگر میں یہاں رہا تو کیا میں کبھی واپس جا سکوں گا؟ نانی نے سر ہلایا۔ پھر صرف یاد بن جاؤ گی، کسی ڈائری کے ایک صفحے پہ۔ ایان نے آنکھیں بند کی۔ اسے اپنی ماں یاد آئی، دوست یاد آئے، ادھورے خواب یاد آئے۔ اس نے دروازہ دیکھا اور پھر ایک قدم پیچھے لیا۔ جب ایان ہوش میں آیا، وہ اسی گلی میں کھڑا تھا۔ گھر نمبر 17 غائب تھا، صرف خالی زمین۔ اس کی جیب میں نانی کی ڈائری تھی مگر آخری صفحہ بدل چکا تھا۔ اس دفعہ لکھا تھا، کچھ سچ صرف دیکھنے کے لیے نہ ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں۔ اس رات کے بعد ایان بالکل نارمل لگتا تھا، مگر جو اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اسے لگتا جیسے یہ شخص دنیا کو تھوڑا زیادہ جانتا ہے، اور شاید تم بھی۔ تو لیجیے، کہانی ختم ہوئی اور مزیدار سی چکن بریانی بھی تیار ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور ایسی ہی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے فالو کریں۔ خدا حافظ۔